جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے، جب ہم ڈسٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹریکشن کیا ہوتی ہے کہ کہیں جہاں آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے وہی آپ کے لیے ڈسٹریکشن ہوتی ہے. یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام کو کرتے ہوئے ارد گرد سے کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کی طرف آنا شروع کر دیں تو وہ کس لیے آتی ہیں؟ وہ صرف اس لیے آپ کے پاس آتی ہیں کیونکہ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے اس مقصد کو حاصل نہ کر پائیں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ یہ چاہ رہی. مجھے یاد ہے ایک خاتون، وہ انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی تھی. کہنے لگی میں جب کبھی بھی رب کے حضور عبادت کے لیے جاتی، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جاتی یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے جاتی، تو میرے اپنے بچے مجھ سے نا کوئی نہ کوئی کام کے لیے مجھے بلانا شروع کرتے. امی یہ پکڑانا، امی یہ دے دینا، امی وہ دے دینا. کہتے کچھ دن تو میں ان کا خیال کرتی رہی کہ میں ان کو اسی وقت اٹھ کے کوئی چیز پکڑا دی، کوئی چیز دے دی، چونکہ ظاہر اولاد ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا. کہتے ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق میں جو ڈسٹریکشن کا سبب بن رہے ہوں گے وہ خود شیطان ہو نہ ہو، کسی شیطان کے ہاتھ ضرور آئے ہوئے. جس گھڑی اس خاتون نے یہ بات مجھ سے کی، آئی واز ریئلی شاکڈ. کہنے کہ سر اٹ ورکڈ، اس نے کام کیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ رب کائنات، میں آپ کے حضور بیٹھ رہی ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب یہ جو بچے ہیں ان کو آپ سمجھائیے کہ یہ مجھے تنگ نہ کریں، اور اگر انہوں نے تنگ کیا تو میرے لیے آپ زیادہ اہم ہیں. میں نے ان کی نہیں سننی، جتنی دیر میں آپ کے پاس ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے اور کچھ نہیں کرنا. کہتے سر میں نے یہ نیت کر کے نا، میں نے اپنے کام، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کا جو معاملہ تھا، وہ قرآن شریف پڑھنا تھا، وہ نماز تھا، وہ نوافل تھا، میں نے پڑھنی شروع کر دی. کہتے بچوں کی آواز پہلے اس کی آئی، پھر اس کی آئی کہ امی یہ پکڑا دیجیے گا، امی فوج کہاں پڑی ہوئی ہے، اور امی اس کا مجھے بتا دیجیے گا. ایکسکیوز می. کہتے میں نے نہیں دھیان دیا ان کو. انہوں نے اٹھ کے خود وہ کام کرنے شروع کر دیے جو وہ ماں سے مانگ رہے تھے. کہتے 3-4 دن کے بعد وہ جو آوازیں شروع میں 10 آتی تھیں وہ 7, 8, 5 ہوتی آخری ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب ایک بھی آواز مجھ تک نہیں پہنچی، اور مجھے لگا کہ یہ میں نے اپنی ڈسٹریکشن کو، اپنے مقصد کی عظمت کو سمجھتے کہ میرا مقصد بڑا عظیم ہے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں، اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے اس پہ فوکس کیا تو میرے رب نے میری مدد فرمائی، اور میرے ارد گرد جتنی بھی ڈسٹریکشنز تھیں، جو کہ اولاد کی آواز سے بڑھ کر کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، وہ ختم ہو گئی. اسی طرح طلباء جو ہیں، بچے جو ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پڑھنے لگتے ہیں جب، تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا یوں کرتا ہوں کہ ابھی میں کام تو کرنے لگا ہوں، یہ جو اتنی ساری میری پینسلز پڑی ہوئی ہیں کیوں نہ میں ان کو ایک ہی دفعہ تراش کے رکھ دوں. اب کل پیپر ہے، اس نے سوال تیار کرنا ہے، وہ پینسلیں گھڑ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس لگا کہ یار پینسلیں تو میں نے گھڑی تھی، یہ جو میری ادھر والی نوٹ بکس ہیں اور ادھر والے جو پیپرز پڑے ہیں ان کو نا میں ایک دفعہ ترتیب لگا لوں. اب ہوا کیا، جب آپ پرائرٹائز نہیں کرتے کہ کون سی چیز اہم ہے اور کون سی غیر اہم ہے، تب تک آپ ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. ارجنسی، آپ دیکھیں ارجنٹ کیا ہے اور امپورٹنٹ کیا ہے. جو ارجنٹ ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے اور ارجنٹ بھی ہوتا ہے، اور جو صرف امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ارجنٹ نہیں ہوتا، تو اس کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. تو آپ ایک کام کریں کہ آپ چھوٹی ضدیں، میں اکثر یہ میری بات بلکہ میرے ایک لیکچر میں بھی موجود ہے، چھوٹی ضد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے ایک چیز رکھی کہ میں نے اگلے 10 منٹ میں یہ کام کرنا ہے، اور اس 10 منٹ کے اندر کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کام سے نہیں ہٹنا. تو ڈسٹریکشنز آئیں گے، کوئی ادھر سے بات آ جائے گی، کوئی ادھر سے بات آ جائے گی، دل کرے گا اچھا یار چھوڑ دیتے ہیں. جو ہی 10 منٹ آپ پورے کریں گے، ہو سکتا ہے 7ویں منٹ یا 8ویں منٹ پہ آپ کو لگنے لگے کہ نہیں یار بس، تو آپ نے اپنے آپ کو زبردستی کر کے 10 منٹ پورے کرا دیں. تیسری دفعہ جب یہ ایکٹیویٹی آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو 10 منٹ پر جا کر وہ اریٹیشن ہوگی یا وہ ڈسٹریکشن آئے گی جو 7 منٹ پہ آئی تھی. اور جب آپ کو وہ ڈسٹریکشن وہاں پر آئے گی، جو 7 سے 3 منٹ کا جو سفر طے پایا، یہ بہت بڑا سفر ہوتا ہے. پھر جب آپ جائیں گے 10 منٹ پر تو آپ کو پھر 10 منٹ پہ ڈسٹریکشن شروع ہوگی، اور 10 منٹ والی ڈسٹریکشن کو آپ جب کھینچ کے 13 منٹ تک لے کر جائیں گے اور 13 سے 16 منٹ تک لے کر جائیں گے، تو میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 16 سے 20 منٹ کا جب آپ نے سفر طے کر لیا ایک چیز پر فوکس کرنے میں، تو آپ کا فوکس والا ایریا کلیئر ہو جائے گا. اور اس فوکس سے مراد ڈسٹریکشن، آپ کے ڈسٹریکشن والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، وہ جتنی بھی مرتبہ آپ کے سامنے آنا چاہیں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو ہماری نہیں سنتا، ہم کسی اور کو جا کے خراب کرتے ہیں. وہ پھر آپ کو خراب کرنا چھوڑ دیں گے. آپ یہ کر کے دیکھیے،
اور پلاننگ کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پلاننگ ہی کرتے رہنا چاہیے. جس طرح بہت سے بچے ٹائم ٹیبل بنانے میں جتنا وقت لگاتے ہیں اتنا اس کے پر عمل کرنے میں نہیں لگاتے. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا آپ کو جواب دیا ہوگا. بہت شکریہ.